الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بات چل رہی تھی مصدر کے بارے میں، ٹھیک ہے، یہی تھی، بتایا تھا کہ مصدر، جی بتائیے، ایسا اسم ہے کہ جو جس میں کام کا کسی کام کا ہونا یا حالت کو بیان کرے، ٹھیک ہے، اور غیر مصدر جو اس کے علاوہ ہو۔ تو مصدر کی پھر بتایا تھا کچھ تقسیم ہے: مصدر اصلی، مصدر نوعی، مصدر اصلی، مصدر میمی اور مصدر صناعی۔ مصدر میمی، پہلے تو مصدر اصلی، پھر مصدر میمی بتایا تھا، پھر مصدر اصلی کی گفتگو چل رہی تھی، اس میں یہ بتایا تھا کیونکہ فعل یا تو ثلاثی مجرد ہوتا ہے یا ثلاثی مزید یا رباعی مجرد یا رباعی مزید ہوتا ہے، تو ثلاثی مزید فی کے مصدر تو معین، رباعی مجرد کا بھی معین ہے، رباعی مزید کا بھی، کیونکہ جو 10 مشہور وزن ہے ثلاثی مزید کے، افعال، تفعیل، مفعلہ، وہ مصدر ہے، سب کے معین، لیکن ثلاثی مجرد کا مصدر کا کوئی قیاس قاعدہ نہیں ہے، سماعی ہے، لیکن اس کے غالبی ضابطے ہیں، معیار ملاک ہیں۔ بتایا تھا کہ اگر فعل لازم ہو تو کیا ہوگا، فعلا، یہ سب ہم نے گفتگو کہ کس وزن کو اس کا مصدر آئے گا۔ آج ہے مصدر غیر ثلاثی مجرد۔ مصدر دیکھیے، عبارت دیکھیے: مصدر غیر ثلاثی المجرد، مجردی غیر ثلاثی مجرد کا مصدر۔ غیر ثلاثی مجرد میں کیا کیا آئے گا؟ ثلاثی مجرد کے علاوہ ثلاثی مزید، رباعی مجرد، کما مرہ ہوا قیاسی، یہ قیاسی ہے، اس کا قاعدہ قانون ہے غیر ثلاثی کا، غیر ثلاثی مجرد کا قاعدہ قانون ہے، ہوا قیاسی، کما مرہ فی باب الفعل، جیسا کہ یہ بات باب فعل میں، فعل کی جو کتاب گزری ہے، صرف سادہ کا جو پہلا حصہ فارسی والا گزرا ہے فعل کی بحث، اس میں یہ بات گزر چکی، کیا گزر چکی؟ فقط سبقہ، یقیناً یہ بات گزر گئی، کیا؟ ان لہ من الثلاثی المزید، ثلاثی مزید فی کے 25 وزنا، کتنے؟ 25 وزن وہاں پہ گنائے تھے، 10 مشہور اور 15 غیر مشہور۔ یہ کیا تھے؟ ان کا مصدر کیا ہے؟ افعال، تفعیل، مفاعلہ سے آخر تک 25 باب کے وہاں پہ مصدر دیکھ لیجیے آپ جا کے، 10 کے مشہور والوں کو تو یاد ہیں آپ کو، افعال، تفعیل، مفاعلہ، افتعال، انفعال، استفعال، افعلال، افعلال وغیرہ، ٹھیک ہے، تفاعل، تفاعل۔ اور رباعی کے آپ کتنے تھے؟ رباعی کے جو 4 اوزان، 4 وزن تھے، فعللۃ، تفاعل، افعلال اور افعلال۔ پھر ایک آتا وہ ان لبعض الابواب مصادر اخرى غیر معروفۃ، بعض ابواب کے جو باب تھے غیر ثلاثی کے، غیر ثلاثی مجرد کے جو ابواب تھے، اس میں آپ نے پڑھا تھا کوئی باب ایسا ہے جس کے 3 مصدر آتے ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں بعض ابواب کے کچھ اور مصدر بھی ہیں غیر معروفۃ، جو معروف نہیں ہے یا مخصوص ہیں، بعض سے بعض مادوں سے مخصوص ہیں، بعض سے مخصوص نہیں، مثلا اکرام و کرام کاروما سے ہے، مثلا کرام اور چیزوں سے نہ ہوگا، مثلا اور مادوں سے، ٹھیک ہے، ہو رہی جی۔ تو پھر کیا کہہ رہے تھے، یہ آگے کیا کہا؟ بعض موارد سے مخصوص ہے، مثلا جیسے باب تفعیل ہے، باب مفعلہ ہے، باب فعللۃ ہے، ان کے کچھ اور مصدر بھی وہاں پہ انہوں نے ذکر کیے، فراجے رجوع کیجئے ان شئت، اگر آپ چاہیں تو۔ تمرین میں کیا دے رکھا؟ پہلے ہی سوال، مل فرق بین المصدر والفعل، فعل اور مصدر میں کیا فرق ہے؟ رضی، رضی، معصوم، رضی، جی جناب۔ مصدر اور فعل میں کیا فرق ہے؟ فعل میں زمانہ پایا جاتا ہے، آسان، دیکھیں دو چیز، مصدر میں زمانہ ایک چیز میں تو دونوں ایک سے ہیں، ایک چیز میں جدا ہیں، ایک چیز میں ایک سے کس میں ہے؟ کام کا کرنا ہے، حالت کا وجود میں آنا، دونوں میں ہے، بس یہ ہے کہ مصدر میں زمانے کے بغیر ہے، فعل میں زمانے کے ساتھ ہے، کہ کام کا کرنا یا حالت کا وجود میں آنا کسی ایک زمانے میں ہو، یہ رضی۔ اورد مصادر الافعال التالیہ، نیچے کے مصدر دے رکھے ہیں کچھ، ان کے مصدر بتانے، قاعدہ بتایا تھا اگر لازم ہو تو فعول، فعود،
खदरा रंगो ऐब के माना पे हो तो फ़ुअलतुन के वजन पे आता है खुजरतुन, देख लीजिएगा पलट के उसके मशहूर और वो, ठीक है। आइए ये सब आपको करके लानी है। तो आज है मस्दरे मीमी। मस्दरे मीमी किसे कहते हैं मस्दरे मीमी? लेकुल्ले फ़िअलिन, हर फेल, हर फेल का, चाहे वो हर का मतलब है सुलासीन, चाहे वो सुलासी हो, चाहे रुबाई हो, चाहे मुजर्रद हो, चाहे फेल खुमासी का हो। फेल चाहे सुलासी मुजर्रद हो, चाहे सुलासी मजीद, रुबाई मुजर्रद हो, चाहे रुबाई मजीद, हर फेल का एक मस्दर होता है क़ियासी। लेकिन गैर मा सबक, जो भी मस्दर गुजरा है उससे हटके एक और मस्दर होता है। ये तो मस्दर असली था, एक मस्दर और होता है क़ियासी, उसे कहते हैं अल मस्दरुल युक़ालु लहू, उसको कहा जाता है अल मस्दरुल मीमी। मस्दरे मीमी क्यों कहा जाता है? मीम वाला मस्दर इसलिए कि उसके शुरू में ले ज़ियादते मीमिन फी अव्वलिही, क्योंकि उसके शुरू में एक मीम ज़ायदा होता है मुतलक़न यानी फर्क नहीं करता कि कौन सा फेल है, सुलासी है, रुबाई है, मुजर्रद है, मजीद, सबके शुरू में मीम। जैसे वह हुआ फिल माना कल असली, और ये मस्दर मीमी जो है ना माना में, फिल माना के एतबार से कल असली ही मस्दर की तरह है, बिला फर्क, कोई फर्क नहीं है, ठीक है, कोई फर्क नहीं है मस्दर असली और मस्दर मीमी में। किस चीज में फर्क नहीं है? माना में, जाहिरन में तो फर्क है, इसमें मीम है उसमें मीम का नालायक, ठीक है। माना में एक जैसे हैं, जैसे वहां पे थे माना ऐसे ही यहाँ पे हैं, ठीक है जी। जो माना ज़र्ब के थे वही मज़रब के हैं, जो माना ज़र्ब के थे मारना वही मज़रब के हैं मारना। माना में कोई फर्क नहीं, माना में माना में कोई फर्क नहीं है, लफ्ज़ में है। और एक और फर्क है, तो वहाँ पे सुलासी मुजर्रद के अलावा बाकी अफ़ाल का मस्दर क़ियासी था, सुलासी मुजर्रद का क़ियासी नहीं था, समाई था, लेकिन ये क़ियासी है, लिखा नहीं ये मस्दर क़ियासी, ये क़ियासी है। आपको नहीं समझ में आ रहा किसी सुलासी मुजर्रद का मस्दर यानी क्या होगा, इसका मस्दर मीमी यूज़ कर लो आप लिखने में, क्योंकि ये क़ियासी है, बना लो मफ़अल या मफ़ूल के वजन पे सुलासी मुजर्रद से। तो किसी फेल को मस्दर बनाना, किसी भी फेल का मस्दर, हाँ, जो आपके समझ में नहीं आ रहा कि सुलासी मुजर्रद का मस्दर इसका क्या होगा, मेरे जहन में नहीं आ रहा। मसलन मैंने गालिबी चीज़ों पे भी गौर कर लिया, फिर भी मैंने नहीं समझ पा रहा कि इसका मस्दर मीमी इस्तेमाल कर लो। तो यही कह रहे हैं कि हर फेल के लिए, चाहे वो सुलासी मुजर्रद हो, चाहे सुलासी मजीद, रुबाई मुजर्रद हो, चाहे रुबाई मजीद, हर फेल के लिए एक मस्दर क़ियासी होता है जिसका कायदा कानून है गैर मा सबक, और ये मस्दर उस मस्दर से हट के है जो अभी गुजरा है। तो युक़ालु लहू, इस वाले मस्दर को कहा जाता है मस्दरुल मीमी, मस्दर मीमी। क्यों? ज़ियादत मीमिन फी अव्वलिही, इसलिए कि इसके मस्दर, इस मस्दर के शुरू में एक ज़ायदा होता है, मीम ज़ायदा होता है मुतलक़न, यानी चाहे वो कोई सा भी फेल हो, सुलासी, रुबाई, मुजर्रद, मज़ीद। वह हुआ, और ये मस्दर मीमी फिल माना, माना में कल असली, ये मस्दर असली ही की तरह है, बिला फ़र्क़िन, बगैर किसी फ़र्क के। बस नतीजा क्या निकला? मस्दर फल मस्दरुल मीमी हो, मस्दर मीमी मस्दरुन। क्या तारीफ है मस्दर मीमी की? मस्दर मीमी एक ऐसा मस्दर है कि फी अव्वलिही मीमुन ज़ायदतुन, जिसके शुरू में एक मीम ज़ायदा होता है, और ये ज़ायदा भी समाई नहीं क़ियासी होता है, कायदा है इसका, ये नहीं है कि बस जैसे मंजर, नज़रा का आपके मसल फेल है, आपके सामने नज़ारा आया, आप क्या कह रहे हो, यार मैं क्या इस्तेमाल करूं, देखने के माना देखना। नज़ारा का मुझे मसलन गालिबी चीज़ों पे दौर करके मेरे जहन में आता तो मंजर इस्तेमाल कर लो, देखना, मस्दर मीमी मंजर। महमदा वही माना है, लेकिन क्या फर्क लग रहा है? तो जाहिर में फर्क है, इसमें मीम है उसमें मीम नहीं है, दिखाओ लो, बताओ माना। मैं माना का कह रहा हूँ, तुम कह रहे तो जाहिरन कोई फर्क नहीं है, तुम यूँ कह रहे थे जाहिरन फर्क है, माना में फर्क नहीं है। वह अम्मा वज़नुहु, इसका वज़न जो है ना किसका, मस्दर मीमी का, फमिनल फ़िअल सुलासी मुजर्रद, सुलासी मुजर्रद से तो मफ़अल के वज़न पे आता है गालिबन, यानी अक्सर 80-90% मफ़अल के वज़न पे आता है गालिबन, इल्ला इज़ा काना, मगर
اذا کا اگر غالباً اگر مفعل کے وزن پہ آتا ہے تو غیر غالبی بھی تو آتا ہوگا. ہاں مگر اگر اذا کان مثالا واویا، اگر فعل مثال واوی ہو اور اس کا فاعل فعل مضارع میں حذف ہوا ہو، محذوفا فاؤہ فی المضارع، اور اس کا مضارع میں فاعل فعل حذف ہوا ہو. وعد، مضارع کیا ہے؟ یوعد. وعد مثال واوی ہے، فاعل فعل کی جگہ حرف علت ہے، واو ہے، مثال واوی ہے، مضارع میں اس کا فاعل فعل حذف ہوا ہے نہیں ہوا ہے؟ اب اس کا مصدر میمی مفعول کے وزن پہ آئے گا. یعدو، ہاں جیسے ضربا. اب یہ مت کہنا کہ یار یہ ضربا کہاں سے فاعل فعل پہ واو ہے، مثال واوی تو ہے نہیں. نہیں، پہلے اوروں کی تو مثال دے دیں مفعول والے کی پہلے. جی ہاں اس لیے، ورنہ کنفیوز ہو جاتا آدمی کہ یار انہوں نے ابھی کہا کہ اگر فعل مثال واوی ہو، اس کا فاعل فعل مضارع میں حذف ہوا ہو تو مفعول کے وزن پہ آئے گا، جیسے ضربا سے مضرب. تو کہاں ہے مثال واوی؟ پہلے ابھی اس کی مفعول والے کی، غالباً والے کی مثال پہلے دے رہے ہیں. یہ ثلاثی مجرد سے مفعول کے وزن پہ آتا ہے، جیسے ضربا سے مضرب، مرہ سے ممر، اخذ سے ماخذ، قال سے مقال، جرا سے مجرا، حیا سے محیا. اب آئی مثال واوی والی بات جو مفعول کے وزن پہ آتا ہے. نہیں ابھی نہیں آئی. وجلا سے ہے موجل، موجل مفعول کے وزن پہ. تو اب یہاں پر مثال واوی کی مثال دی انہوں نے، وجلا یا اجلو، اس کا وہ مفعول کے وزن پہ بتایا. تو ابھی تو مثال واوی کی بات کہہ رہے تھے کہ مفعول کے وزن پہ آئے گا، لیکن ہاں ہم نے کہا تو تھا مثال واوی. دوسری بات بھی تو آگے بڑھائی تھی کہ مضارع میں فاعل فعل حذف ہوا ہو، یہاں تو حذف نہیں ہوا. یا اجلو ہے، اگر فعل مثال واوی ہو اور مضارع میں اس کی وہ واو حذف ہوئی ہو تبھی مفعول کے وزن پہ آئے گا، ورنہ اس کے علاوہ مفعول کے وزن پہ آئے گا، چاہے مثال واوی ہی کیوں نہ ہو. اگر حذف نہیں ہوئی ہے نا تب بھی مفعول کے وزن پہ آئے گا. مفعول کے وزن پہ تو تبھی آئے گا کہ جب مثال واوی ہو اور مضارع میں واو حذف ہوئی ہو. ورنہ جیسے دیکھیے وجلا یوجلو، وجلا یوجلو مثال واوی ہے لیکن یہ واو حذف نہیں ہوئی مضارع میں یوجلو. تو آپ یہ مت سوچیے گا کہ مفعول کے وزن پائے گا، نہیں مفعول کے وزن پائے گا، شرط ہے نا حذف ہوا. وعد یعد میں ہو جائے گا موعد کے وزن پہ، مفعول کے وزن پہ. کیوں؟ کیونکہ واو مثال ہے، مثال واوی ہے، مضارع میں یعد حذف ہوئی بھی ہے، تو اب مفعول. قال یقول مثال ہے، مقال ہوگا، مفعل مقول تھا نا، مقول مفعل مقول قاعدہ علال اس لیے یاد کرائے تھے. 8واں قاعدہ کیا تھا؟ مقال. والمخالف لذالک، اس کا مخالف انہوں نے یہ کہا کہ مثال واوی اگر مضارع میں فاعل فعل حذف ہوا ہو تو مفعول کے وزن پہ آئے گا، ورنہ مفعول کے وزن پہ آئے گا. اس کا مخالف بہت کم ہے کہ مفعول آنا چاہیے تھا مفعول استعمال ہو جائے. بھائی جلس یجلسوں کا کیا آنا چاہیے تھا؟ مجلس، کیونکہ مثال تو ہے نہیں ہے. مثال واوی کے، مثال واوی ہو اور فاعل فعل حذف ہوا ہو، فاعل فعل حذف کرنے کی تو بات ہی جب آتی ہے فاعل فعل واو ہو، یا تو جلسہ ہے جیم ہے، پھر بھی مجلس کے وزن پہ کیوں مفعول کے وزن پہ؟ غالباً جناب اس کے وزن پر آتا ہے، غالباً زمان ہے، اس میں زمان مکان ہے کیا آگے جا کے پڑھو گے اس میں زمان مکان کا بھی کچھ وزن ملتے جلتے ہوتے، قرینے سے پہچانا جاتا ہے. جیسے مختار اس میں مفعول بھی ہے، اس میں فاعل بھی ہے، اور بھی چیزیں ہیں تو بات کی بات ہے وہ قرینے کے تک آ جاتی ہے. تو اس کا مخالف والمخالف لذالک نادرون لا قیاس علیہ، لا یقاس علیہ، اس پر آپ قیاس نہیں کر سکتے کہ بہت کم ہے ایسا کہ مفعول ہونا چاہیے تھا مفعول کے وزن پہ آ گیا. مفعول کے لیے تو ایک شرط ہے نا، بس ایک ہی مورد ہے مفعول پہ آنے کا، کیا؟ فعل مثال واوی اور مضارع میں واو حذف ہوئی ہو، وہی مفعول کے، اس کے علاوہ ہر جگہ مفعول کے وزن پہ آئے گا. لیکن مجلس اس میں تو کہیں مثال نہیں تھی، واوی نہ حذف ہے، کہا کہ اس کے مخالف بہت کم ہے. اس کے اوپر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو قاعدہ ٹوٹ گیا. قاعدہ زیادہ چیزوں سے ٹوٹتا ہے، نادر چیزوں سے قاعدہ پہلے ہی بتا دیں غالباً جناب مفعول کے وزن پر آتا ہے. اس میں تو کوئی اس میں مکان زمان مکان بتا سکتا ہے. ہاں تو اگر اس سے ٹکرا رہے ہیں تو پھر کہا کہ اس سے کہیے گا، آپ سے کوئی پوچھے مختار کیا ہے تو آپ اس سے کہیے مختار اس میں فاعل بھی ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ مختیرون تھا، مختیرون، کیونکہ اس میں فاعل بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ میم مضموم علامت مضارع کی جگہ ما قبل آخر کو کسرہ، مختیرون. قاعدہ 8 جاری اور مختارون، اس میں مفعول بھی ہے. یہ کیوں؟
کیونکہ مختیرن تھا، علامت مضارع کی جگہ ضمہ، ما قبل آخر کو فتحہ تھا، مختیرن قاعدہ جاری ہو گیا مختار، تو مختار اس میں فاعل بھی ہے، اس میں مفعول بھی ہے، ظرف زمان و مکان بھی ہو سکتا ہے. اور جناب مصدر میمی بھی ہے. تو خالی لفظ تو کچھ بھی کئی ہو سکتا ہے، لیکن عبارت میں ایک ہی ہو سکتا ہے. پوچھو کیوں؟ کیونکہ عبارت میں ایک آدمی مصدری تو معنی مراد لے رہا ہوگا، قرینے سے پتہ لگ جائے گا کہ یہاں پہ یہ مختار مثلا اس میں فاعل ہے یا اس میں مفعول ہے یا مصدر ہے. جیسے زیادہ سے مزید، زیادہ جو ہے وہ فاعل مثال واوی ہے کہیں؟ پہلی بات تو مثال ہی نہیں ہے، وہ حرف علت ہی نہیں ہے اس میں، وہ فاعل فعل. ٹھیک ہے. دوسرا حسب کی بات بھی تو بات کی بات تھی، پھر بھی یہ مفعل کے وزن پہ آیا، مفعل تھا مزید، قاعدہ علال سے مزید ہو گیا تھا، یا کی حرکت ما قبل کو دے دی تھی مزید، تو مفعل کے وزن پہ آ گیا. کیوں آ گیا؟ جبکہ مفعل کے وزن پہ تو جب آتا ہے جب فعل مثال واوی اور مضارع میں حذف ہو. کہتے ہیں نادرون، مبیتن ایسے ہی، یا سارا سے مسیر ہو گیا مفعل کے وزن پہ، جاء سے مجیء ہو گیا مفعل کے وزن پہ، حاضہ سے محیز مفعل کے وزن پہ ہو گیا، محیزن تھا مفعلن، محیزن محیزن ہو گیا. تاکہ یہ بہت کم ہے، اس کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے آپ، اس سے قاعدہ نہیں ٹوٹے گا. قاعدہ یہی ہے کہ غالباً مفعل کے وزن پہ آتا ہے مصدر میمی ثلاثی مجرد سے. ثلاثی مجرد سے یاد رکھنا، مفعل کے وزن پہ، اور اگر مثال واوی فاعل فعل محذوف الفاء در مضارع ہو تو پھر مفعول سے. وقت تزاد تاء فی آخر، کبھی کبھی مصدر میمی کے آخر میں تا کا بڑھایا جاتا ہے، ایک تا بڑھائی جاتی ہے. جیسے سأل کا مصدر میمی کیا ہونا چاہیے تھا؟ مسأل، جی مسأل ہونا چاہیے تھا، مسالہ ہو گیا. تا بڑھا دی مسألہ، کبھی بھی کبھی مسألہ، کبھی تو مسألۃ. ٹھیک ہے. جیسے حمدہ سے محمدۃ، مفعل محمد ہونا چاہیے تھا محمدۃ. ومن ذالک، اسی قاعدے کے تحت ہی یہ کیا کہ کبھی کبھی تا آتی ہے، انہی سے ہیں یہ، اسی خاندان سے ہیں یہ. محبۃ، مودۃ، مغفرۃ، معرفۃ، معذرۃ، معصیۃ، معیشۃ، یہ سب کیا ہے؟ مصدر میمی ہے، وہ والے جن کے آخر میں کبھی کبھی تا بڑھتی ہے. بتایا تو ابھی کبھی کبھی ایک تا بڑھا دیتے ہیں. جیسے سألہ کا مسئلہ ہونا چاہیے تھا مسئلۃ. یہ سب جو ہے لفظ اسی قبیل سے ہیں، خاندان سے ہیں، کہ مصدر میمی ہے جن کے آخر میں تے بڑی ہوئی ہے. کون سا قبیلہ ہے؟ یہ تو ثلاثی مجرد تھا. جلدی ٹائم ختم ہو رہا ہے، ٹائم ایکسٹرا ہو گیا. یہ ٹائم وہ ثلاثی مجرد کا وزن تھا مفعل کے وزن پہ تو، یا کبھی کبھی مفعل کے وزن پہ جب مثال واوی ہو اور محذوف الفاء در مضارع ہو تو مفعل. لیکن غیر ثلاثی مجرد سے مصدر میمی کس وزن پہ آئے گا؟ مضارع مجہول، جس سے بھی ثلاثی مجرد کے علاوہ چاہے ثلاثی مزید ہے تو اس کا مجہول دیکھ لو. رباعی مجرد ہے تو اس کا مجہول دیکھ لو، رباعی مزید ہے تو اس کا مجہول دیکھ لو. مجہول ہے، بس کرنا یہ ہے کہ علامت مضارع کی جگہ میم مضمومہ لگا دیجئے، بس. ارے اس کی جگہ لگا دیں گے، اس کا مطلب یہی ہوا کہ وہ ہٹا کے یہ لگائیں گے، بس یہ کرنا ہے. ما قبل آخر تو مجہول میں فتح تھا ہی تو فتح ہی رہے گا، بس. یہ کہہ رہے ہیں غیر ثلاثی مجرد سے اسی کے مضارع مجہول کے وزن پہ آئے گا. مثلا اکرما مضارع مجہول کیا؟ یکرمو، یو کو منہ کر دو بس، مکرمو، یو کو منہ کرنا بس، ایک حرکت، ایک کام کرنا. مضارع مجہول بنائیے، اس کا مضارع مجہول بنائیے جس فعل کا غیر ثلاثی مجرد کا کوئی سا بھی فعل ہو، چاہے ثلاثی مزید، چاہے رباعی مجرد، چاہے رباعی مزید، اس کا کیا کرنا ہے؟ مضارع مجہول بنا لو اور بس یو کا منہ کر دو. یو کا منہ کر دو یعنی کیا؟ علامت مضارع کی جگہ میم مضمومہ لگا دو، بن گیا جی کیا؟ مصدر میمی. جیسے اکرما مضارع مجہول یکرمو تھا، یو ہٹا کے منہ کر دو مکرمن. یا جیسے وہاں آخر میں تنوین آئی جاتی ہے کیونکہ اس میں صرفہ کا مضارع مجہول یصرفو مصرفن. مقاتل مجہول تھا یقاتلو مقاتل، بہت آسان. تنبیہ یہ ہے کہ یہمو شأن المصدر المیمی فی الثلاثی المجرد، ثلاثی مجرد میں مصدر میمی کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس کی شان و شوکت، اس کی عزت و جلال، عزت بہت زیادہ ہے اس کی. کیوں عزت زیادہ ثلاثی مجرد میں مصدر میمی؟ کیونکہ ثلاثی مجرد کا مصدر اصلی سماعی ہوتا ہے اور یہ قیاسی ہے. تو ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید، ثلاثی مزید میں تو کوئی اہمیت اس کی بھی جتنی ہے اتنی ہوگی، کیونکہ اس کا بھی معین ہے، اس کا بھی معین ہے.
ثلاثی مجرد میں مصدر میمی کی اہمیت زیادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ مصدر اصلی تو اس کا سماعی ہے ثلاثی مجرد میں، لہٰذا آپ یہ زیادہ، کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں شان مصدر میمی زیادہ اہم ہے ثلاثی مجرد میں. وَيَكْثُرُ الْانْتِفَاعُ بِهِ، اور اکثر اس سے انتفاع کیا جاتا ہے، یعنی استفادہ کیا جاتا ہے مصدر میمی سے ثلاثی مجرد میں. کیوں؟ لِكَوْنِهِ قِيَاسِيًا، اس لیے کہ مصدر میمی قیاسی ہے، بخلاف مصدر الاصلی، برخلاف اس کے اصلی مصدر کے، اس کے اصلی مصدر کے بالمقابل مصدر میمی قیاسی ہے، وہ سمجھیے. اس لیے اس کی اہمیت مصدر میمی کی کہاں پر؟ ثلاثی مجرد میں زیادہ ہے اہمیت. چلیے مصدر میمی کو اچھے سے یاد کر لیجئے گا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللهم صل على محمد